اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ امامت سے جمہوریت تک موضوع ہے گفتگو کا، اور پہلے بیان ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کے تمام زندگی کے امور کو بصورت منظم رکھنے کے لیے نظام مقرر کیا ہے، نظام امامت۔ اور نظام امامت تنہا نظام ہے اللہ کی جانب سے، مراد بھی امامت سے زعامت، ریاست و قیادت ہے کہ تمام امور جو انسان کے قوم و ملک و مملکت سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کی تعلیم و تربیت اور نظم و انضباط سے اور انسان کی دنیاوی و اخروی ضروریات سے، ان سب کی سرپرستی، زعامت، ریاست و قیادت کو امامت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، امامت کے مقابلے میں وہ نظام ہیں جو اللہ نے مقرر نہیں فرمائے ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں، انسان نے خود بنا لیے ہیں، یا مسلمان انسان نے بنائے ہیں، یا غیر مسلم انسان نے بنائے ہیں، جیسے ملوکیت ہے یا بادشاہت ہے۔ اس وقت جو نظام رائج ہے اکثر ممالک کے اندر دنیا میں، یا بعض ممالک کے اندر اسے جمہوریت کہتے ہیں، یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے نظام ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق جو نظام اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ طغیان ہے اور طاغوتیت ہے، اور وہ حاکم جو اللہ نے نہ بنایا ہو، خود بن گیا ہو، یا لوگوں نے اسے حاکم بنا لیا ہو، مان لیا ہو، قرآن کی زبان میں وہ طاغوت ہے۔ تیسرا نقطہ امامت کے متعلق یہ ہے کہ امامت اللہ کے نصب کرنے سے، امامت یعنی حاکمیت اللہ کے بنانے سے قائم ہوتی ہے، غیر اللہ کی طرف سے یا کسی اور مقام کی طرف سے، مرتبے کی طرف سے امامت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ جمہوریت یعنی عوام کے ذریعے سے جو حاکمیت تشکیل پائے، لوگ جس حاکمیت کو ایجاد کریں، تشکیل دیں، اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت میں جمہوریت کا کردار وہی ہے جو امامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ امامت میں اللہ کا کام ہے حاکم بنانا، اور جمہوریت میں لوگوں کا کام ہے حاکم بنانا۔ امامت میں اصل خدا سالاری ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اور جمہوریت میں حاکمیت لوگوں کی ہے۔ مردم سالاری یا انسان سالاری یہ ایک انسانی بنائے ہوئے خود ساختہ فلسفے کا نتیجہ ہے، ہیومنزم کا، جس کا معنی اس زمین کے اوپر یا کائنات میں انسان محوری اور انسان سالاری ہے۔ ہیومنزم در حقیقت اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ انسان اور انسان کے علاوہ زمین و آسمان اور کوئی بھی دیگر چیز یہ کسی ارادے سے نہیں بنے، بلکہ مادے کے تحولات سے خود ہی وجود میں آ گئی ہے یہ کائنات، اور انسان بھی مادی تغیرات کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر دوسرے موجودات کی نسبت زیادہ تکامل پا گیا ہے، ارتقاء یافتہ شکل ہے موجودات طبیعی کی جو اس زمین کے اوپر
قائم ہیں۔ پس میٹیریلزم اصل مادیت یا مادہ پرستی یہ بنیاد ہے، یہ تفکر ہے جس سے ہیومنزم پیدا ہوا ہے۔ چونکہ دین کے اندر انسان اساس نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر انسان مخلوق ہے، اور کائنات سب مخلوق ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کا پروردگار موجود ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اور اس خالق و مالک نے ان کے لیے نظام بنایا ہے، اور یہ پابند ہیں اس نظام کے، اور حاکمیت ان کے خالق کی ہے۔ یہ دین کا تفکر ہے کہ انسان مادی تکامل کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کے ارادہ تخلیق کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ نہ، انسان اللہ کے ارادے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اسی کائنات میں مادی تغیرات کی وجہ سے یہ اس برتری کا صاحب و مالک بن گیا ہے۔ اتفاقاً انسان کو یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ پس انسان کے اوپر کوئی اور ارادہ، کوئی اور حاکمیت نہیں ہے۔ آخری حاکمیت انسان ہے۔ انسان سے بالاتر کوئی اور ذات و ہستی نہیں ہے۔ چونکہ انسان سے بالاتر کوئی ہستی نہیں ہے، پس انسان کسی اور ارادے کا اور شریعت کا اور دین کا تابع نہیں ہے۔ خود انسانی ارادہ یہ چلے گا، انسانی خواہش اور انسانی رجحان، انسانی فیصلہ زمین کے اوپر حکم فرما ہوگا۔ یہ معنی ہے جمہوریت کا۔ جمہوریت انسان سالاری، یہ انسان محوری سے پیدا ہوا ہے، اور انسان محوری مادہ پرستی کا نتیجہ ہے، جس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا قائل ہو تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی کے ارادے سے اس کے لیے نظام بھی بنے گا، اس کی حاکمیت بھی اللہ کی جانب سے ہوگی۔ اور مادہ پرستی میں چونکہ اللہ کا تصور نہیں ہے، انکار ہے، اس وجہ سے انسان محوری اور انسان سالاری اس تفکر کا نتیجہ ہے۔ بس لازمہ امامت حاکمیت خدا ہے، اور لازمہ جمہوریت نفی خدا ہے۔ انسان اس وقت حاکم ہوتا ہے جب انسان سے بالاتر کوئی حاکم نہ ہو، اور اس وقت انسان کی حاکمیت کا تصور یا گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ جمہوریت اسی سرزمین یا اسی تفکر و اسی آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے جو مادیت کے قائل ہیں، اور عمری جمہوریت، ہر چند نظریہ جمہوریت قدیمی ہے، لیکن نظامی جمہوریت یہ 200-250 سالہ ہے۔ اس سے پہلے جمہوریت کا نظام انسانوں کے اندر رائج نہیں تھا، قبائلیت تھی شرق و غرب میں، اور قبائلی حکومتیں تھیں، اور جب مدنی حکومتیں آئیں تو دینی حکومت قائم ہوئی مختلف شکلوں کے اندر۔ امامت کے باب میں جیسا عرض کیا تھا کہ امامت الوہیت پر متفرع ہے۔ اگر الوہیت کا تصور ہو، لا الہ الا اللہ کوئی کہہ دے تو اس کے لیے امامت کا آگے سوال اٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی الوہیت کا قائل نہ ہو، اللہ کی حاکمیت کا قائل نہ ہو، اس کے لیے پھر میدان ہے۔ ایک اہم بات جو جمہوریت پسندوں کے لیے ضروری ہے وہ سوال و جواب دیں، وہ یہی ہے کہ انسان کی حاکمیت کی گنجائش یا یہ جواز کہاں سے پیدا ہوا ہے کہ انسان حق حاکمیت رکھتا ہے۔ حاکمیت یعنی الوہیت، انسان خود الوہیت رکھتا ہے۔ ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد انسانوں کا الہ ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان الہ ہیں، تمام انسان
آلہہ ہیں، یہ تعدد آلہہ کا نتیجہ ہے، اور ملوکیت الوہیت انسان واحد اور الوہیت فرد ہے۔ ان دونوں کے اندر الوہیت اللہ کا انکار ہے۔ اگر انسان اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ کو الہ مانے، تو پھر تصور الوہیت انسان کا، حاکمیت انسان کا، نہ فردی صورت میں اور نہ جمعی صورت میں، اجتماعی صورت میں ختم ہو جاتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جمہوریت ایک نظریے کے بعد، ایک تصور، ایک سوچ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ہر طبقہ، ہر قوم جمہوریت نہیں اپنا سکتی، چونکہ جمہوریت اپنانے سے اس کے بہت سارے نظریات، اعتقادات متاثر ہوتے ہیں۔ مگر جہاں پر دیکھا دیکھی، بھیڑ چال کے تحت، جہاں دوسروں کو دیکھا کوئی کام کرتے ہوئے تو اس کے پیچھے بھیڑ چال کے تحت یہ بھی شامل ہو گئے، اور انہیں معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح پہلے قدیم زمانے میں، بلکہ آج کل بھی ہوتا ہے، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، تو دوسرے اس میں دیکھا دیکھی وہ بھی کود جاتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کس کی جنگ ہے، کیوں ہے، حق بجانب کون ہے، باطل بجانب کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، بس یہی کہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ اس میں کود جاتے ہیں۔ بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون تھا اور کیوں لڑائی ہوئی، اسباب کیا تھے۔ اس طرح سے جمہوریت جو انکار الوہیت خدا سے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اگر الوہیت اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، پھر الوہیت انسان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ الوہیت بمعنی حاکمیت ہے۔ امامت اللہ کی طرف سے ہے، اس کے لیے متعدد قرآنی دلائل موجود ہیں۔ از جملہ جیسے اشارہ کیا تھا سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ 246، دلچسپ ماجرا ہے حضرت طالوت کی حاکمیت کا۔ آیہ 246 کے بعد چند آیات دین کے نقطہ نگاہ سے اور قرآن کے نقطہ نگاہ سے حکومت کا تصور ہے۔ یہ آیات ایک واقعہ ہے، داستان ہے، قصہ ہے، اور اس قصے کے اندر اصل میں جو موضوع ہے مرکزی، وہ حاکمیت ہے، اللہ کی طرف سے حاکمیت ہے۔ حاکمیت خدا، جب اللہ کی طرف سے کسی انسان کو اختیار دیا جائے دوسرے انسانوں پر حکومت کرنے کا، اسے امامت کہیں گے ہم۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ آیات الم تری، متعدد آیات ہیں جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ الم تری یا ارأیت الذین، کیا دیکھا ہے آپ نے، الم تری کیا نہیں دیکھا آپ نے، کسی منظر کے ذریعے واقعہ یا حادثہ کی طرف توجہ دلا کر اور وہاں سے اس واقعہ کے اندر سے یہ مطلب بیان کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے اس سیاق کا جو علم تری سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی چند آیات اسی مضمون سے شروع ہو رہی ہیں۔ علم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ آیا بھی اسی مضمون سے شروع ہو رہی ہے کہ علم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے، غور نہیں کیا آپ نے، فکر نہیں کیا آپ نے کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ملا، سرکردہ لوگ، نمایاں لوگ، ملا قرآن کی اصطلاح ہے قوم کے بڑے، کسی بھی قوم میں نمایاں شخصیات جو قومیات کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، جن کی دوسروں سے ذرا الگ برتر حیثیت ہوتی ہے۔ اصل ملا یہ قرآنی اصطلاح ہے اور آشنا ہونا چاہیے ہمیں اس سے۔ ہماری ہدایت یہ ہے، قرآن ہے، باقی جو کچھ الا بلا پڑھی ہوئی ہے اور سیکھی ہوئی ہے ہم نے، وہ ہدایت نہیں ہے۔
ذہن ہمارے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے، اور جو اصل ہدایت کا منشور ہے اس سے مانوس نہیں ہے، حتیٰ تلفظ بھی نہیں آتا۔ بارہا یہ مطالب بیان ہوئے ہیں، لیکن پھر جب سنتا ہوں بعضوں سے تو اشتباہ تلفظ کر رہے ہوتے ہیں، ملاح کہہ رہے ہوتے ہیں، ملاح نہیں ہے، ملا، ملا، خلا، خلا، البتہ پنجابی یا اردو تلفظ خلا کہتے ہیں، خلا، خلا غلط ہے، خلا، خلا، ملا، ملا، ملاؤن، خلاؤن، ملا، خلا، میم لام الف اوپر حمزہ، ملا، خلا، خلا، اردو میں خلا جس کو تلفظ کرتے ہیں، خلا خالی جگہ، خالی ہونے کو کہتے ہیں، جہاں کچھ بھی نہ ہو اس کو اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ ویسے ہر خالی جگہ کو، مثلا مسجد ہے اگر خالی ہے تو یہ خلا ہے، یا زمین آسمان یہ خلا ہے، جو آپ کو فضا نظر آتی ہے یہ خلا ہے، آپ کی جیب خلا ہے، خالی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بالکل الٹ حالت کا نام ملا ہے، اگر بھری ہوئی ہو، مثلا مسجد بھری ہوئی ہو، جمعیت زیادہ ہو، افراد کافی ہوں، جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو، اس کو کہتے ہیں پر، بھری ہوئی۔ اس بھری ہوئی ہونے کو عربی زبان میں ملا کہتے ہیں، مملو ہونا، یا مل، مل یعنی بھر جانا، بھیڑ، رش۔ ملا اور خلا، خلا بھی لوگ ہیں، ملا بھی لوگ ہیں۔ خلا فقیر لوگ، غریب لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے۔ ملا وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہے، ثروت ہے، وسائل زندگی جن کے پاس فراوان ہیں، اور اسی دولت و ثروت کی وجہ سے دوسروں کے اوپر ایک برتری ان کو حاصل ہوتی ہے۔ ہر گاؤں کے اندر، معاشرے کے اندر، آبادی کے اندر ملا وہ چودھری، بڑے نواب، سردار، ٹھیکیدار، جو اس علاقے کے امیر کبیر لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں۔ ابھی ووٹ مانگنے والے جن سے رابطہ کرتے ہیں، مثلا خاندان کے بڑے لوگ جو چودھری قسم کے ہوتے ہیں، چودراہٹ جن کو حاصل ہوتی ہے، قرآن کی زبان میں انہیں ملا کہا جاتا ہے۔ ملا، ہر قوم میں ملا ہیں، سرکردہ لوگ، سرغنے، بڑے سردار، نمبردار، یہ ملا ہیں۔ دوسروں کے فیصلے بھی یہی کرتے ہیں۔ قبائلی نظام میں خصوصاً ملا زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، چونکہ قبائلیوں میں عام فرد کا کوئی قسم کا کردار نہیں ہوتا۔ قبائلی نظام میں عام آدمی وہ بالکل ایک حیوان کی طرح ہوتا ہے، نہ اس کو سوچنے کا حق ہوتا ہے، نہ بولنے کا حق ہوتا ہے، نہ کسی عمل میں شرکت کا اس کو حق ہوتا ہے۔ وہ بالکل جس طرح حیوان کو جہاں باندھ دو وہاں رک جائے، جب کھول دو تو چر دے، اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں قبائل میں، انہیں عام آدمی کو کوئی حق نہیں ہوتا، کچھ بات کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ سارا حق قبیلے کے بڑے سردار کے پاس محفوظ ہوتا ہے، اسی کو ملا کہتے ہیں۔ یہ ملا چونکہ قومیات ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ذلت قوم کی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، عزت قوم کی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، خواص قوم کے بڑے، یہ اگر باشعور ہوں تو اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے قوم قبیلے کو ترقی دے لیتے ہیں۔ اگر یہ بے شعور ہوں، یہ باعث رسوائی اور ذلت ہوتے ہیں، پورے قوم کی ناکامی کا سبب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، محکوم تھے، جس طرح ہندوستان، پاکستان کے لوگ انگریزوں کے غلام تھے، اس طرح بنی اسرائیل یہ فرعون کے غلام تھے۔ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، اور یعقوب
حضرت اسحاق کے فرزند ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف تھے اور 11 دوسرے بیٹے تھے، برادران یوسف، وہ ناباب شرارتی بیٹے، اور جنہوں نے ظلم کیا اپنے بھائی کے اوپر، جن کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ 12 فرزند یہ فلسطین میں آباد تھے، یہاں سے ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے یہ مصر چلے گئے۔ مصر افریقہ میں ہے اور فلسطین ایشیا میں ہے، یہ عربی علاقہ ہے۔ مصر افریقی علاقہ ہے، سمندر پار ہے، بیچ میں ان دونوں کے سمندر حائل ہے۔ یہ لوگ ایک داستان قرآن نے ذکر کی ہے، واقعہ کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، حسد اور نادانی اور جہالت کی وجہ سے بچپن میں ہی۔ اور پھر ایک تجارتی قافلہ، مصری قافلہ آیا، اس نے آ کر کنویں سے پانی نکالا، تو کنویں میں بچہ بھی ڈول میں باہر آ گیا۔ انہوں نے وہ بچہ لیا اور جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یہ بچہ وہاں سے وہاں کے وزیر اعظم نے خرید لیا اور اس نے اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، جوان ہوا۔ پھر اس گھر کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ پھر یہ بچہ جیل چلا گیا، اس کو عورتوں نے سازش کی اس کے خلاف، وزیر اعظم کی بیوی بانی بنی اس کی، اور فاسد عورت تھی۔ باقی عورتوں نے بھی مل کے اس کے لیے، حضرت یوسف کے لیے انہوں نے اس طرح ماحول بنایا۔ حضرت یوسف سزا ہو گئی، جیل چلے گئے۔ خود بھی خدا سے دعا مانگی کہ انہوں نے جو میرے لیے سازش بنائی ہے اس سے جیل بہتر ہے۔ پھر جیل کے ساتھی تھے ان کے قیدی، انہوں نے خواب دیکھی، حضرت یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر درست نکلی۔ پھر یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی، مصر کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھی، اسے تعبیر چاہیے تھی، تو کسی نے بتایا کہ جیل میں قیدی ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، تو انہوں نے جیل سے نکالا اور وہ تعبیر خواب کی درست ہوئی۔ اور اس طرح حضرت یوسف جو بھائیوں کے کینہ و حسد کی وجہ سے در حقیقت وہ انہوں نے مارنے کی نیت سے، ہلاک کرنے کی نیت سے کنویں میں پھینکا تھا، مصر کی حکومت میں پہنچ گئے، حاکم مصر بن گئے۔ اور پھر کنعان میں، فلسطین میں قحط پڑا، یہ بھائی جو باقی 11 تھے یہ غلہ لینے کے لیے مصر گئے۔ حضرت یوسف نے وہاں پر تدبیر سے زراعت کی اور زراعت اچھی ہوئی، انہوں نے غلہ ذخیرہ کر لیا، اناج اگا لیا ضرورت کا۔ یہ کنعان سے وہاں پہنچے، یہ ساری داستان قرآن کے اندر ہے۔ وہاں پر یہ بھائی منتقل ہوئے، پہلے ناشناس تھے، پھر آخرکار داستان حضرت یوسف بڑی آگے اور بھائی آپس میں آشنا ہو گئے، مل گئے، انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت یوسف نے ان ناکارہ بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف کو پہچان لیا، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا۔ اور اس طرح یہ یعقوب کے 12 بیٹے سارے مصر پہنچ گئے اور خود حضرت یعقوب بھی مصر پہنچ گئے، اور یہ فلسطینی نسل مصر میں آباد ہو گئے۔ ان کو سبتی کہتے ہیں، سبتی اسباط لقب حضرت یعقوب ہے، سبت، چونکہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اس وجہ سے اسباط میں سے ہیں۔ ان کی نسل بڑی مصر کے اندر، تو یہ بن گئے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، اولاد یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 قبیلے مصر میں آباد ہوئے، اور سال ہر سال تک وہاں رہے۔ وہاں بہت سارے انہوں نے نشیب و فراز دیکھے، اور آخرکار ان کے اندر بہت بری عادتیں پڑ گئیں، قباحتیں آ گئیں، اور یہ آہستہ آہستہ حضرت یوسف کے زمانے میں یہ حاکم مصر تھے، اور حضرت یوسف کے بعد یہ غلام بن گئے، فرعونوں کے حاکم تھے اور پستی اور زوال کا شکار ہوئے اور محکوم ہوئے، غلام بن گئے۔ اس غلامی سے حضرت موسیٰ نے انہیں باہر نکالا، نجات دی۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا، مصر کے اندر گئے، انہیں دعوت دی، فرعون کی غلامی سے انہیں نکالا،
اور فرعون کو غرق کیا، انہیں لے کر واپس ہجرت کر کے سارے قوم واپس فلسطین آ گئے، آباد ہو گئے. لیکن وہ جو فرعونی غلامی انہوں نے انجام دی، کئی 100 سال تک فرعونوں کے غلام رہے. مسلمان 100 سال تک یہاں بر صغیر میں انگریزوں کے غلام رہے اور لاڈلے غلام تھے. انگریزوں کو مسلمان زیادہ پسند تھے ہندوؤں کی نسبت. سکھ اور مسلمان یہ انگریزوں کی پسندیدہ غلام ہیں، نوکر ہیں. انگریز ترجیح دیتے تھے کہ ان کے مسلمان نوکر ہوں، اور دوسرے نمبر پر سکھ ہندوؤں کو پسند نہیں کرتے تھے. لہذا جتنی انگریزوں کی ضرورتیں ہوتی تھیں مسلمان پوری کرتے تھے. کسی اور ملک میں بھی انگریز اگر جا کے کوئی کام لینا ہوتا تو یہاں سے مسلمان فوج بنا کے یا سکھ فوج بنا کے لے جاتے تھے. دوسرے ممالک سے جنگ کرنی ہو یا کوئی اور غلط کام انگریزوں نے کرنا ہو تو وہ ان کے ذریعے سے انجام دیتے تھے. جس طرح مسلمان نبی کی امت ہیں، اس طرح بنی اسرائیل نبی کی اولاد تھے، انبیاء کی اولاد تھے. متعدد انبیاء ان کے اندر آئے، لیکن اپنی پستی کی وجہ سے، گھٹیا پن کی وجہ سے یہ فرعونوں کے غلام بن گئے، اور فرعونوں نے انہیں بہت ذلیل رکھا ہوا تھا. قرآن کا فرمانا ہے کہ جب حضرت موسیٰ مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، مردوں کو ہلاک کر دیتے تھا فرعون، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا فحاشی کے لیے اور ان سے کام کاج لینے کے لیے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، مردوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو، اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. حضرت موسیٰ نے بہت کوشش کی کہ اسی قوم کے ذریعے، بنی اسرائیل کے ذریعے امامت کا نظام قائم ہو، اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو. واپس فلسطین آ کر بہت کوشش کی، لیکن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ آئے لا کر اللہ کے میقات کے لیے، وعدہ خدا کے لیے طور پہ گئے 30 دن کے لیے، اور 30 دن کے بعد سامری پیدا ہوا. بنی اسرائیل کے اندر ہی سامری پیدا ہوا. سامری بنی اسرائیل میں سے تھا، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. یہ شعبدہ باز تھا، اس نے قوم کو ورغلا لیا اور حضرت ہارون سے جدا کر لیا. قوم کو سامری نے گوسالہ بنا کے بچھڑا، اور عورتوں کو، مردوں کو، سب کو بچھڑے کے پیچھے لے گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ آئے، واپس آ کے دیکھا، غضبناک ہوئے، غصے ہوئے، سزائیں دیں سب کو. دوبارہ قوم کو جمع کیا، منظم کیا. باہر کیف انہوں نے ہر دفعہ الٹے کام کیے. بنی اسرائیل نے اس غلامی کی وجہ سے پستی کا شکار ہو گئے تھے. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس ملک میں، اور دیگر مثلا ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، برما کے مسلمان، یہ سب غلام نسل کی بقایا ہیں. ہم لوگ غلاموں کی نسل ہے. انگریزوں کی غلامی کرتے رہے ہیں ہمارے بڑے اسی سرزمین پر. بر صغیر کے اندر انگریزوں کے نوکر رہے ہیں، اور وہ انگریزوں کی محبت ابھی تک ہمارے دل سے نہیں نکلی بلکہ بڑھ گئی ہے. ابھی بھی ہم سب انگریزی بولنا پسند کرتے ہیں. اردو بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اردو بولیں گے یا اپنی علاقائی زبان بولیں گے تو اس سے ہم بہت گھٹیا محسوس ہوگا. انگلش بولیں تو ہم بڑے پڑھے لکھے شمار ہوں گے. سب پسند کرتے ہیں کہ بچوں کو انگریز بنائیں، انگلش سکولوں میں داخل کرائیں، انگلش لباس پہنائیں. ہر چیز مسلمانوں کی اعلیٰ آئیڈیل حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے انگریزی پڑھیں، انگریز بنیں، انگریزی کلچر ہو، انگریزی لباس پہنیں، انگریزی بولی بولیں، انگریزی زندگی کا طرز ہو ان کا. اس قدر چاہت ہے ہمارے اندر، چونکہ انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کی بود و باش اور ان کا رہن سہن اس نے اتنا اثر کیا ہے کہ ابھی وہ نسل، اس کے بعد نئی نسل پیدا ہوئی. مثلا ابھی ہم میں سے کسی نے بھی انگریز نہیں دیکھے، ہم سے پہلے تھے انگریز. 1947 میں یہ سرزمین چھوڑ کے چلے گئے. 1947 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے انگریز نہیں دیکھے.
لیکن انگریزوں سے محبت شدید ہے، پہلے والوں سے زیادہ ہے۔ ہر نسل جو نئی پیدا ہوتی ہے پہلی نسل سے زیادہ انگریزوں سے محبت کرتی ہے۔ غلام ایسے ہوتے ہیں، اپنے آقاؤں سے یہ محبت غلاموں کے نطفوں میں چلی جاتی ہے، غلاموں کے خون میں چلی جاتی ہے محبت آقاؤں کے ساتھ۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، اور غلاموں کی نفسیات یہ ہوتی ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے لکھا ہے، غلاموں کی نفسیات، غلاموں کی ذہنیت، غلاموں کا نصاب، غلاموں کا دین، غلاموں کی نماز، یہ سارے ابواب علامہ اقبال نے اپنی نظم میں لکھے ہیں کہ غلاموں کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ مثلا ایک شعر میں، مصرے میں علامہ نے لکھا ہے کہ ایک ترک نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے بر صغیر کے لوگ ہیں یہ اتنی لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں ادھر، یہ آپ کا امام اتنا لمبے سجدے کیوں کرتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے اسی مناسبت سے لکھا کہ چونکہ اس کو کوئی اور کام نہیں ہے، غلاموں کی نماز ایسے ہی ہوتی ہے، غلاموں کی نماز کا خاص انداز طریقہ ہوتا ہے۔ غلام قومی مشکل سے تطہیر ہوتی ہے، استبرا ہوتا ہے، غلاموں کا استبرا سب سے مشکل ہے۔ استبرا سمجھتے ہیں؟ استبرا ناپاک کو پاک کرنا، آلودہ کو صاف کرنے کو استبرا کہتے ہیں۔ لنڈے میں اس کو کہتے ہیں کرنٹائن، استبرا کو کرنٹائن کہتے ہیں، کہ اگر کسی جانور کو بیماری لگ جائے تو اس کو دوسروں سے علیحدہ رکھ کر اس کا کھانا پینا کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ معمولی چیزیں جس سے بیماری ہوتی ہے وہ نہیں کھلاتے، اور محتاط کنٹرول ماحول کے اندر اس کو رکھتے ہیں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ اسی طرح انسانوں کو اگر مہلک بیماریاں لگ جائیں تو انہیں علیحدہ رکھتے ہیں، پھر ان کا علاج کرتے ہیں جب تک وہ بالکل ٹھیک نہ ہو جائیں، انہیں باقی انسانوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی کا نام استبرا ہے، یعنی علیحدہ رکھ کر اور اس کے اندر صفایا کرنا بیماری کا اور مشکل کا۔ از جملہ جانور ہیں جو غلاظت کھاتے ہیں، بعض مرغیاں ہیں، آج کل تو ساری مرغیاں غلاظت کھاتی ہیں، پہلے بعض مرغیاں غلاظت کھاتی تھیں۔ گھروں میں دیسی مرغیاں جب تھیں، جب وہ نسلی مرغیاں تھیں جن کے ماں باپ تھے، اب تو وہ مرغیاں ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ بے نسب مرغیاں ہیں، اور خوراک ان کی ہے ہی ساری آلودگی ہی کھاتی ہیں، یہ خون، ہڈیاں اور اس طرح سے جو مردار کے جسم کے اشیاء ہوتی ہیں، اور آنتڑیاں، اور وہ ان سب سے ان کے مرغیوں کی کھاد بناتے ہیں، کوئی صاف چیز اس میں شامل نہیں ہوتی، تو ان کی غذا ہی ساری وہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ دیسی مرغیاں مختلف چیزیں کھاتی تھیں، کچھ مرغیاں کھیتوں میں سبزہ وسبہ چرتی ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتی تھیں، کچھ مرغیاں لوگوں نے گھروں کے اندر رکھی ہوتی تھی، انہیں وہ خود گھروں کے اندر دانے ڈالے جاتے تھے، مثلا مکئی کا دانہ ڈال دیتے تھے یا گندم کے دانے ڈالتے تھے، یا بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے بنا کر وہ مرغیوں کو بڑے کھلا دیتے تھے۔ اور کچھ مرغیاں جو تھیں وہ غلاظت کھاتی ہیں، ڈھیر پہ چلی جاتی ہیں، ڈھیر کے اندر غلاظت کھاتی ہیں۔ یہ مرغیاں جو غلاظت کھاتی ہیں ڈھیروں پہ جا کے، ان کو اگر ذبح کر کے کھانا چاہیں تو پہلے استبرا کریں ان کا۔ استبرا کا مطلب یہ ہے کہ اس مرغی کو فوراً نہ کھائیں، اس کو کچھ عرصہ باندھ کے رکھیں، ڈھیر پہ نہ جانے دیں، غلاظت نہ کھانے دیں، اور اس کو صاف ستھری غذا، پاک غذا کھلائیں۔ پھر وہ ٹائم جب گزر جائے 2-3 دن، پھر اس کے بعد اس کا جب وہ تصفیہ ہو جائے پھر اس کو ذبح کر کے کھائیں تو جائز ہے۔ غلاظت خور جانور کو استبرا کر کے پھر ذبح کریں آپ، ورنہ کھانا جائز نہیں ہے غلاظت خور جانور۔ وہ یہ تو جانوروں کے بارے میں ہے، اب انسانوں کا کیا کریں؟ وہ انسان جو آلودہ ماحول میں رہے ہیں، مرغی ڈھیر پہ چلی جائے تو اس کو باندھ کے رکھو، پاک کر کے پھر کھاؤ، تو اگر ان کا بچہ، گھر کا سربراہ، گھر کی عورتیں یہ ساری ڈھیروں پہ چگتی رہیں، یہ ساری غلاظت میں جائیں، گندے ماحول میں جائیں، یہ اگر دن رات فوش فلمیں دیکھتی رہیں اور نیٹ ورک اور موبائل اور یہ استعمال کرتی رہیں تو ان کو کیا کریں؟ ان کا بھی استبرا چاہیے۔ استبرا یعنی ان کو اس ماحول سے علیحدہ کر لیں، پاک کریں، صاف کریں،
آپ یوں سمجھیں یہ کارگاہ ایک استبراء ہے، ہر چیز سے کٹ کے دور ہو کے یہاں نہ انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے، نہ ٹی وی چینل ہے، نہ کچھ آپ نہیں. آپ بعض ترس گئے ہوں گے ابھی اس سارے ماحول کو، یاد آتا ہوگا کہ یہاں نہ کوئی گالی دیتا ہے، نہ کوئی اوٹ پٹانگ بات کرتا ہے، نہ کوئی فلاں ہوتا ہے. بعض تنگ پڑ جاتے ہیں ایسے ماحول میں. یہ استبراء ہے، یعنی پاک صاف کرنا. غلاموں کی نسل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، استبراء کی ضرورت ہے. اور بر صغیر میں استبراء نہیں ہوا، وہ غلامانہ غلاظت، انگریز پسندی، یہ ساری مسلمانوں کی رگوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. ابھی بھی برطانیہ جانا بہشت جانے کے برابر ہے. آپ کوئی مسلمان وہابی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی قسم کا مسلمان، بڑا صوم و صلات کا پابند، متقی، پارسا، عالم، اس کو اگر برطانیہ کا ویزا دے دیں تو یہ ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے. آرزو ہے، منتیں مانی ہوئی ہیں، مقدسات کی منتیں مانی ہوئی ہیں، ائمہ کی منتیں مانی ہوئی ہیں، بی بی کی منتیں مانی ہوئی ہیں کہ برطانیہ چلے جائے ہمارے بچے. اتنی محبت ہے انگریزوں کے ساتھ. یہ غلامی کے آثار ہیں کہ غلام ایک دفعہ آلودہ ہو جائیں، وہ پھر ان کے سسٹم میں وہ غلامی و رجحان منتقل ہو جاتا ہے، دوسری نسل میں آٹومیٹک طور پر پیدا ہو جاتا ہے. ابھی یہ موجودہ نسل اس نے انگریز نہیں دیکھے، نہ پاکستان میں دیکھے، نہ لاہور میں دیکھے، نہ اپنے گھر میں دیکھے، نہ یہ انگریزوں کے ملک میں گئے ہیں، لیکن یہیں پر انگریزوں کی محبت میں اندھے ہیں. اپنی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، انگریزی ضرور پڑھیں گے. اقوام متحدہ نے ابھی قانون پاس کیا ہے تمام دنیا کے لیے، تمام اقوام کے لیے، کہ بنیادی تعلیم تمام ممالک پابند ہیں کہ بنیادی تعلیم اپنی زبان میں، اپنی قومی اور مادری اور علاقائی زبان میں بچوں کو دیں، اپنی زبان میں تعلیم دیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کچھ. پاکستان میں اجنبی زبان میں تعلیم دیتے ہیں. کوئی بات بھی پڑھانی ہو انگلش میں پڑھائیں گے، وہ انگلش نہیں آتی اس کو کیسے پڑھے گا، رٹا لگائیں گے، طوطا بنائیں گے اس کو. یہ وہ محبت ہے جو رچ بس گئی ہے. بنی اسرائیل میں فرعون کی غلامی کے زمانے میں جو غلامانہ نفسیات پیدا ہوئی تھی، اس نے بہت تنگ کیا انبیاء کو. انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی بات انبیاء کی. حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، وہ کہتے تھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ حضرت موسیٰ نے کہا میں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو، اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو. اب یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، ابھی میں نے کہا گائے ذبح کرو. یہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا. اگر نہیں آیا ہے تو بنی اسرائیل میں سے ہیں. آ گیا نا سمجھ؟ سادہ سی بات ہے کہ گائے ذبح کرو. انہیں نہیں آتی تھی سمجھ. قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے یہی واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، کہا سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وضاحت کریں. وہ کہا گائے ذبح کرو. کہا وضاحت کرو کیسی گائے ہو، بیل ہو، گائے ہو؟ وہ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ پیلی ہو، نیلی ہو، کون سی ہو؟ پھر حضرت موسیٰ نے آ کر بتایا کہ اس رنگت کی ہو، اس قد کی ہو، یہ اس کی خصوصیات ہو. پھر کہا اس کے سنگ کیسے ہوں، اس کے سینگ کیسے ہوں، دم کیسے ہو، سم کیسے ہو، یہ سب بتاؤ. ہر دفعہ حضرت موسیٰ آ کے اللہ سے پوچھ کے وضاحت کرتے ہو، یہ پھر کہتے بات واضح نہیں ہوئی. یہ اس طرح کی قوم تھی. غلام اس طرح کی ان کی نفسیات بن جاتی ہیں. چونکہ گائے کی بھی محبت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی. بچڑا پرست تھے، گائے پرست تھے. ہر قوم کا ایک لوگو، ایک جانور لوگو بن جاتا ہے. بنی اسرائیل کا لوگو گائے تھی. جس طرح ہندو گائے پرست ہیں، گائے ماتا ہے ان کی، ہندوؤں کی، اور گائے کا احترام کرتے ہیں. گائے کا گوشت نہیں کھاتے، پیشاب پی لیتے ہیں گائے کا. گائے کے گوشت میں زیادہ شفا ہے، گائے کے دودھ میں زیادہ خاصیت ہے، لیکن ہندو عقیدت کی وجہ سے گائے کا دودھ بیچ دیتے ہیں. گائے کا گوشت حرام ہے، نہیں کھا سکتے. پیشاب اس کا مستحب ہے، اور بلکہ بعضوں کے نزدیک واجب ہے پینا، اور اس میں شفا ہی شفا ہے. کوئی دنیا کی بیماری ہو، گائے کے پیشاب میں ماتا کا موت یہ علاج ہے ان کے لیے.
جب گر جائے پست ہو جائے انسان پھر یہاں تک آ جاتا ہے. غلامانہ حالت تھی ان کی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے بہت کوشش کی کہ امامت کا نظام قائم ہو جائے، لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سرزمین پر ان کی اسی پستی کی وجہ سے، افتراق کی وجہ سے، ان کے اندر تفرقے کی حد یہ تھی کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور حضرت موسیٰ نے جب فرعون سے ان کو نجات دی، بحر احمر جہاں سے ادھر منتقل ہونا تھا عرب سرزمین کے اوپر، وہاں پر حضرت موسیٰ نے عصا اذن الہی سے پھینکا اور دریا سمندر چھٹ گیا، راستہ بن گیا. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ابھی چلو نکلو اس پار جائیں. تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم ایک راستے سے نہیں جاتے، ہم 12 قبیلے ہیں، علیحدہ علیحدہ راستہ ہونا چاہیے، ہم میں دشمنیاں ہیں، ایک قبیلہ جس راہ پہ جاتا ہے دوسرا اس راہ پہ نہیں جاتا. تو حضرت موسیٰ کو 12 راستے بنانے پڑے، وہاں پر 12 راستے بنے. پھر یہ عبور کر کے یہ اس طرف آئے، عرب سرزمینوں پہ واپس آئے. جب یہاں پہنچے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، سفر پیدل سفر تھا ان کا اس طرف. یہ جب پہاڑی علاقے پہ پہنچے یہ، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا پیاس لگ گئی ہے ہمیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھی آئے گا، پانی آگے آ رہا ہے، دریا ہے آگے، ہم قریب چشمے پہ پہنچنے والے ہیں. یہ بیٹھ گئے، انہوں نے پانی ادھر ہی آنا چاہیے، یہیں پہ آنا چاہیے، ہم آگے جانے والے نہیں ہیں. فرعون کے لیے ہر کام کرتے تھے، فرعون جو کام کرواتا تھا کرتے تھے. سارا دن کھڑا رکھے کھڑے رہتے تھے، سارا دن الٹا لٹکائے الٹے لٹکے رہتے تھے. فرعون جو حکم دے من و ان مانتے تھے، موسیٰ جو حکم دے اس کی الٹا کام کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے سے انہوں نے کہا پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا قریب پانی آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، ہم پانی ادھر آنا چاہیے، ہم پانی کے پاس نہیں جائیں گے. اور پھر خداوند تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، دوبارہ عصا مارا، ایک چشمہ نکلا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ پانی پی لو. وہ کہا نہیں، یہ قبیلہ جس چشمے سے پیے گا اس چشمے سے ہم پانی نہیں پئیں گے. تو کہا پھر کیا ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ چشمے ہوں. حضرت موسیٰ نے پھر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے. فانفجرت منہ 12 عینا، 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلوں نے الگ الگ پانی پیا. یہ قوم تھی غلام، جباروں طاغوتوں کے سامنے مطیع ہوتے ہیں، ائمہ کے سامنے گستاخ ہوتے ہیں. یہ غلاموں کی صفت ہے، یہ گھٹیا آدمیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جابر حکمرانوں کے سامنے بالکل بھیڑ بنے ہوتے ہیں، بلی بنے ہوتے ہیں، لیکن الہی پیشواؤں کے سامنے اکڑ خان بنے ہوئے ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے. یہ مسلم نفسیات ہیں. آج کے غلاموں کو دیکھیں، تاریخ کے غلاموں کو دیکھیں، بنی اسرائیل کو دیکھیں، یکساں ان کی حالت ہے. اسی دوران انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت عہد شکنی کی، بد عہدی کی، ستایا حضرت موسیٰ کو، تائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی. اور سزا یہ دی کہ 30 میں مبتلا کر دیا. 30 عربی میں کہتے ہیں سرگردانی کو. گھروں سے باہر نکال دیا، دیس نکالا، صحراؤں میں گھومتے رہتے تھے. 40 سال تک 30 میں رہے. 30 تے یہ ہے 30 میں رہے یہ 40 سال. اسی دوران حضرت موسیٰ کی وفات بھی ہو گئی 30 میں ہی. سرگردان تھے، انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہی حالت جو اس وقت ہماری ہے پاکستان میں، یہ 30 کی حالت ہے. یہ 30 میں یہ دن بھر دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں بیٹھے رہتے تھے، دروں میں، اوٹ میں، پہاڑیوں کے سائے میں، درختوں کے سائے میں پناہ لیتے. رات کو سفر کرتے تھے کہ ہم شہر واپس جائیں اپنے علاقے میں، اور رات کو پوری رات گھومتے رہتے تھے. جب صبح ہوتی تھی تو وہیں کھڑے ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. یہ 30 ہے. اب آپ کی جو حالت ہے اس وقت، یہ حالت آپ نوٹ کر لیں، آج ڈائریوں پہ لکھ لیں
الیکشن کے بعد دیکھنا کیا حالت ہوگی آپ کی. یہ تیہ کی حالت ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں گھوم گھوم کے پھر وہیں آ گئے, سرگردان رہ کے پھر وہیں آ گئے. ان کو سزا ملی, ان سے ساری نعمتیں خدا نے لے لی. اور وجہ کیا تھی؟ نافرمانی. حضرت موسیٰ قیام کراتے تھے کہ نظام الہی قائم کریں اس ارض مقدسہ, ارض موعودہ میں. خدا نے ہمارے لیے یہ زمین مقرر کیا, اس پر ہم نے نظام خدا, امامت قائم کرنی ہے. یہ حاضر نہیں ہوتے تھے. فرعون کے تابع, موسیٰ کے سامنے گستاخ, ہارون کے نافرمان, سامری کے مطیع فرمان بردار. اب آپ اس حالت کو دیکھ لیں, ابھی موجودہ اس قصے کو موجودہ زمانے میں تطبیق کریں, فٹ کریں کہ اس وقت رہبر, تشیع کے رہبر موجود ہیں اور ان کے سامنے ان کی حالت کیا ہے؟ اپنے فاسد حکمرانوں کے سامنے. کیا مثلا پاکستانی شیعوں کو دیکھیں, رہبر کے لیے کیا احساسات رکھتے ہیں اور اپنے فاسد حکمرانوں کی نسبت کیا احساسات رکھتے ہیں. یہ ان کی نفسیات ہیں. ائمہ کے سامنے گستاخ اور طاغوتوں کے سامنے مطیع اور فرمان بردار. حضرت موسیٰ کے بعد ان کی سرزمین پہ قبضہ تھا, فلسطین پر. یہ باہر رہتے تھے, اسی تیہ کی حالت میں باہر رہتے تھے. یہ ستمگر قوم کا قبضہ تھا, گھر بار, زمینیں, باغات, ہر چیز ان کے قبضے میں تھے. اور ان کے بیوی بچے بھی انہوں نے چھینے ہوئے تھے. فرعون کے بعد, فرعون نے مصر میں یہ کام کیا تھا. یہ قوم دیگر جو عمالقہ کہلاتے ہیں, عمالقہ, جبارین و طواغیت عمالقہ, انہوں نے اپنے علاقے سے بھی ان کو بے دخل کر دیا کہ یہاں سے بھی نکلو تم, اور چھین لی ان سے سرزمین. انہوں نے اپنی طاغوتی حکومت قائم کر لی. یہ کیمپوں میں رہتے تھے, خیموں میں رہتے تھے. ایک عرصہ دراز تک ان خیموں میں زندگی گزارنے کے بعد تنگ پڑ گئے. تنگ ہونے کے بعد پھر اپنے نبی کے پاس آئے, اس وقت جو نبی موجود تھے, اور ان سے آ کر تقاضا کیا انہوں نے کہ ہم تنگ آ گئے ہیں, سال ہا سال سے اس طرح جلا وطنی کی, غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اب ہم قیام کرنا چاہتے ہیں, اپنا علاقہ آزاد کرانا چاہتے ہیں, اپنے شہر, اپنی قوم, اپنے بیوی بچے آزاد کرانا چاہتے ہیں. یہ نبی کے پاس آئے, اپنے زمانے کے نبی خدا نے. وہ انہیں جانتے تھے کہ تم کیا ہو. انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم اہل جہاد و قیام نہیں ہو, ایسے زبان سے اوپر سے کہہ رہے ہو تم. لیکن انہوں نے قسمیں کھائیں, وعدے کیے کہ نہ, ہم بالکل تیار ہیں, ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے. ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے, ہمارے کھیت ہم سے چھین لیے گئے, ہمارے گھر ہم سے چھین لیے گئے, اور ہم در بدر ہیں, ہم کیوں نہیں کریں گے, ہم لڑیں گے, جنگ کریں گے, قتال کریں گے. اس طرح سے انہوں نے نبی کے سامنے جا کر احتجاج کیا. نبی خدا نے خداوند تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ یہ اس طرح سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم تنگ پڑ گئے ہیں, ہماری نجات ہونی چاہیے. انہوں نے تقاضا کیا کیا, آپ توجہ کریں, وہ نقطہ یہاں پر ہے جس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے. تقاضا انہوں نے یہ کیا اپنے زمانے کے نبی سے کہ آپ اللہ سے یہ چاہیں, اللہ سے یہ دعا التماس کریں کہ خدا ہمارے لیے رہبر مقرر کرے, امام مقرر کرے, پیشوا, حاکم. نبی تو تھے, نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر انہیں صرف پیش نماز چاہیے ہو, مبلغ چاہیے ہو, دین بتانے والا چاہیے ہو, وہ تو موجود ہے, نبی خدا موجود ہیں, وہ ہدایت کر رہے ہیں, لیکن حکومت نہیں ہے, راہبری نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, سیاسی قیادت. دینی قیادت ہے, نبی خدا ہیں. اس نبی سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ کمانڈر ہو, جنگی کمانڈر ہو, سالار, جو ہم سب کو لے جائے اور جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں جا کر. نبی خدا نے پہلے انہیں سمجھایا کہ تم اہل جنگ و جہاد نہیں ہو, بزدل ہو,
بس وقت بزدلوں کو جوش چڑھتا ہے نا، وہ بہت بفر جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ہی جذبات ان کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، امیر المومنین کی فوج ایسے تھی، جب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، نعرے لگتے تھے، جوش میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیتا و کیتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جان بھی قربان ہے، جوانیاں نثار ہیں، اور کیا کیا، وہ ایک سے ایک بڑا جذباتی نعرہ لگاتے تھے۔ پھر جنگ جب شروع ہو جاتی تھی، پھر راستے ڈھونڈتے تھے، ہے دی حیادا، پھر ڈھونڈتے تھے، بھاگنے کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ کوئی کہتا تھا پیٹ خراب ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا درد شروع ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی کیا سر میں درد ہو گیا ہے۔ پھر بہانے ڈھونڈتے تھے جنگ سے بھاگنے کے لیے۔ پہلے یہ نعرے لگاتے تھے کہ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، اور جب جان پہ سختی آئی تو اب کہتے تھے کہ سرٹیفکیٹ تو بیمار ہو گئے ہیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ الجھن تاریخ میں رہی ہے۔ یہ امیر المومنین کی فوج تھی، عیناً موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح تھی، بالکل مشابہت تھی، انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ نے آخرکار اللہ سے کہا کہ دعا کی، قرآن میں ہے یہ دعا کہ خدایا اس قوم سے مجھے دور کر اور انہیں مجھ سے دور کر، ہمارے درمیان فاصلہ ڈال دے، میں اس قوم کی قیادت نہیں کرنا چاہتا۔ علی علیہ السلام نے بھی آخر کامر آ کر اللہ سے یہی دعا مانگی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، جدائی ڈال دے، یہ میرے قابل نہیں ہے، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اس طرح کی قومیں، مکار قومیں اور اداکار قومیں، ایکٹر قومیں، جو دکھاوے کے لیے بہت پینترے بدلتے ہوں، یہ تو قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ کبھی دیکھو بہت جذبات میں ہیں، کبھی دیکھو بالکل فرار، نظر نہیں آتا کوئی ان کا میدان کے اندر۔ وہ اس طرح کی قومیں تو قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ امیر المومنین نے کہا جو تمہیں تم جیسا حکمران خدا دے، اور وہ آ گیا بعد میں، حجاج ابن یوسف انہی کے اوپر حکمران مقرر ہو گیا بعد میں۔ ایسی اس نے پھر ان کی درگت بنائی کہ یہ باغے، یہ جو امیر المومنین کے قبیلے سے تھے اور امیر المومنین کے خاندان سے تھے، یہ سب باغے۔ یہ آج دیکھیں آپ، یہ سید کہاں کہاں، ہر پہاڑی کے اوپر سید ہے، ہر چٹان کے نیچے سید ہے، ہر درے میں سید رہتا ہے۔ اب ان کو پوچھو کیوں آئے ہو وہاں پر؟ یہ حجاج ابن یوسف نے بگائے وہاں سے سارے، اس نے ایسی درگت بنائی۔ ورنہ اگر یہ امیر المومنین کے مطیع ہوتے، امیر المومنین کے پیروکار ہوتے، تو یہ وہیں پہ ہوتے، ابھی ان دروں میں نہ ہوتے یہ شاہ صاحبان۔ پھر یہاں آ کر پھر کبھی کوئی پیر بنا، کوئی کیا بنا، کوئی قلندر بنا، کوئی فلاں بنا، ہزار ادائیں اپنانا پڑی ان کو۔ وہاں ہوتے عزت سے، یہ امیر المومنین کے لشکر میں ہوتے، امیر المومنین کے کمانڈر ہوتے، امیر المومنین کے ساتھ ہوتے، عزت سے امیر المومنین ان کو فوج کا سالار بنا کے ہندوستان فتح کرنے بھیجتے۔ حجاج ابن یوسف نے اپنا بھتیجا محمد بن قاسم بھیجا ہندوستان فتح کرنے کے لیے، ورنہ امیر المومنین بھیجتے اپنا بھتیجا اور اپنا کوئی پیروکار، اپنا ہاشمی کوئی بھیجتے کہ جو تم ہندوستان جا کر فتح کرو۔ لیکن امام اور امت میں بالکل مزاج کا کوئی اشتراک نہیں تھا۔ علی اور مزاج کے تھے، یہ اور مزاج کے تھے۔ ایک بڑا ماہر سیاستدان اس زمانے کا، گھاگ سیاستدان، اس نے امیر المومنین نے جب آ کر اپنے سیاسی اصول بیان کیے تو اس نے روکا امیر المومنین کو کہ یہ سیاست نہ کریں، آپ کی حکومت ناکام ہو جائے گی۔ لیکن امیر المومنین نے اس کی بات نہیں سنی اور اپنی سیاست بیان کر دی، اپنی پالیسیاں پیش کر دی کہ میں اس طرح حکومت کروں گا۔ تو اس شخص نے وہی اعلان کر دیا کہ لوگوں میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ حکومت نہیں چلے گی، یہ جو امیر المومنین نے اعلان کی ہے سیاست، یہ حکومت نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ اس سیاست کے عادی نہیں ہیں، یہ اور طرح کی سیاست کے عادی ہیں۔ امیر المومنین اور سیاست بیان کر رہے ہیں، یہ اور سیاست کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک ایک کر کے امیر المومنین سے بھاگنا شروع کیا۔ کوئی مکہ چلا گیا، کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا۔ ایک بڑی جمعیت امیر المومنین کو چھوڑ کے شام چلے گئے، معاویہ کے پاس تھے، امیر المومنین کے ساتھی، دوست، صحابی، معاویہ کے پاس گئے۔ چونکہ وہاں لنگر اچھا تھا، دیگیں اچھی چڑھتی تھیں، کھانا پینا، عیش عشرت، کسی چیز کی روک ٹوک
نہیں تھی، ہر کام جو جی میں آتا. امیر المومنین انہیں مثلا اگر یہ کہتے کہ ہمیں 1 کھجور اور دے دو، 1 کھجور، 1 کلو کھجور دی امیر المومنین نے، اس کا جی کرتا تھا 1 اور ڈال دو. امیر المومنین نے کہا نہیں، یہ تیرا حق نہیں بنتا، 1 کھجور اتنی ہے جتنی تجھے ملنی ہے. تو 1 کھجور نہیں دی. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو 1 کھجور نہیں دیتا ہمیں بیت المال سے، یہ اور کیا دے گا، یہ زمینیں کیا دے گا ہمیں، پلاٹ کون سے دے گا ہمیں، یہ اونٹ اور گھوڑے کون سے دے گا ہمیں، یہ بیت المال کا در ہم پر کیسے کھولے گا جو 1 کھجور نہیں دیتا ہمیں. ادھر گئے، وہاں 1 کھجور کیا ہے، وہاں سب چیز، اس نے ہر چیز حلال کی ہوئی تھی. جو لوگوں کے مال مویشی پکڑو کھاؤ سب تمہارے لیے حلال ہے. کسی کا اونٹ پکڑ کے ذبح کر لو ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے. انہوں نے کہا کہ پھر یہ نظام ٹھیک ہے. یہ جہاں پر معیشت ہے، جہاں پر کھانا ہے، جہاں تنخواہیں زیادہ ہیں، جہاں پر بونس زیادہ ہے، جہاں پر موقع زیادہ ملتا ہے، ہر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، عیش و نوش ہے جہاں پر، یہ تو نہ خود کھاتے ہیں نہ ہمیں کھانے دیتے ہیں. ان کے ساتھ کیا رہنا یہاں پر. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانے میں گستاخ نکلے، نافرمان نکلے، سزا ملی، سرگردان ہوئے، اور یہ حالت ان کی جاری رہی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے اور ان کے زمانے میں تنگ آ گئے اس قسم پرسی اور دورہ گردی سے، اپنے گھروں سے دور مہاجر کیمپوں کے اندر، دوسروں کے دست نگر، این جی اوز کے رحم و کرم پر وہ ان کو آ کے راشن کھلاتے تھے. لوگ رحم کر کر کے بنی اسرائیل کو کھانا دیتے تھے، بھوک سے مر رہے ہیں. اس حالت سے تنگ ہو کے کہا کہ ہم انقلاب کرتے ہیں، ہم اپنی زمینیں آزاد کرتے ہیں، ہم اللہ کا نظام قبول کرتے ہیں. الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا آپ نے وہ ماجرا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے ملا کا. ملا یعنی سرکردہ لوگ، ساری قوم عورتیں مرد نہیں آئے، چھوٹے بڑے نا، سرکردہ ملک قسم کے نمبردار، ایم این اے، ایم پی اے، بڑے چودھری، یہ آئے قوم کی نمائندگی میں آ کر نبی خدا کے پاس. الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا کیا انہوں نے ملا نے؟ اذ قالوا لنبی لہم، اس وقت جو موجود نبی تھے اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر فائز تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے آ کر یہ کہا ابعث لنا ملکن. کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رہبر لینے آئے ہیں، ہمارے لیے رہبر مقرر کریں، ملک، کمانڈر، فرماندہ، جو اختیار رکھتا ہو قوم کا امیر ہو، اولی الامر ہو، امر کر سکتا ہو قوم کو، فرمان دینے والا ہو. یہ نبی کے پاس آئے. نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کیوں آپ کو ملک، کمانڈر چاہیے یا قائد و رہبر چاہیے؟ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ. نقاتل فی سبیل اللہ، جنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں. قال، نبی نے انہیں جواب دیا، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی طرف سے قتال، جہاد واجب ہو جائے اور پھر تم جہاد سے بھاگ جاؤ؟ یہ چاہتے ہو تم؟ یعنی ابھی جذبات میں ہو تم. جذبات میں جب قوم ہوتی ہے فوراً اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں کئی دفعہ جذبات بڑھکے ہیں، ابھارے جاتے ہیں، اور اس میں پھر قوم باہر آ جاتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، اور جوشیلے خطیب، شعلہ ور خطیب آ جاتے ہیں، شعلہ سخن، وہ ان کے اور جذبات ابھار دیتے ہیں کہ ابھی گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیں گے، وزیر اعلیٰ کو تہس نہس کر دیں گے، وزیر اعظم چینج کر دیں گے، پاکستان کی سرحدیں چین سے ملا دیں گے. وہ اس قسم کی جذباتیت پیدا کرتے ہیں. قوم بھی نیچے سے نعرے لگاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر پولیس آ جاتی ہے، محاصرہ کر لیتی ہے، آنسو گیس پھینکتی ہے. پھر اس کے بعد جھاڑیوں میں سے راستے ڈھونڈتے ہیں بھاگنے کے لیے، اور تتر بتر ہو کے آخر میں
پھر حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، فتح مبین حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ روزانہ جذباتیت کے یہ رنگ ہوتے ہیں۔ نبی خدا نے انہیں سمجھایا کہ تم اہل جہاد نہیں ہو، پتہ تھا نا نبی کو، یہ اپنی قوم تھی، اپنی قوم کا تو ان کو پتہ تھا تم کیا ہو، تم تو اہل جہاد نہیں ہو، تم تو اہل لنگر ہو، سارے لنگر خور کب جہاد کرتے ہیں؟ نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر چلے گا، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تم تو اہل خنجر ہو، اہل شمشیر نہیں ہو۔ ان بازوؤں نے سب سے جو بھاری چیز اٹھائی ہے وہ لقمہ ہے، بوٹی، اس سے زیادہ وزنی چیز آپ نے کبھی اٹھائی ہی نہیں ہے، تو جہاد کیسے کرو گے تم؟ یہ بپھر گئے نبی خدا کے سامنے، قالوا وما لنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، اب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ اب جہاد نہیں کریں گے تو پھر کب جہاد کریں گے؟ اب نہیں اٹھیں گے تو پھر کب اٹھیں گے؟ آپ دیکھتے نہیں وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، ہمیں اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر لیا گیا ہے۔ نبی خدا قانع ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے رہبر کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، کمانڈر مقرر ہو گئے، رہبری آ گئی، امام مقرر ہو گئے، اور جہاد واجب ہو گیا۔ جو ہی جہاد واجب ہوا اکثریت بھاگ گئے، ایک چھوٹی سی قلیل جماعت اس امام کے ساتھ باقی رہ گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، خدا کو ظالموں کا پتہ ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے انہیں یہ بشارت سنائی، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا رہبر بنا دیا ہے، قائد بنا دیا ہے، تمہارا کمانڈر بنا دیا طالوت کو۔ اب توجہ کریں کہ بنی اسرائیل کے ملا، انہیں کمانڈر چاہیے، رہبر چاہیے، امام چاہیے، قائد چاہیے، پیشوا چاہیے، نبی ہیں لیکن سیاسی قیادت چاہیے، جنگی قیادت چاہیے، جہادی قیادت چاہیے، تاکہ سرزمینیں آزاد کریں، اپنی گھر اپنے آزاد کریں اور اپنا نظام قائم کریں۔ ملک چاہیے، اب ان کو ملک، حاکم چاہیے، گورنر چاہیے ان کو۔ نبی خدا نے اللہ سے دعا مانگی۔ ملائے بنی اسرائیل میں یہ شعور تھا کہ سیاسی حاکم، جس طرح یہ نبی اللہ کی طرف سے ہیں، الیکشن سے نہیں بنے، سیاسی حاکم بھی اللہ نے بنانا ہے۔ یہ شعور بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اندر تھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ جی میٹنگ ہے، آج ہم رہبر چنتے ہیں، قیادت کے انتخابات کے لیے آج اجلاس ہے ملا کا۔ ملا یعنی سپریم کونسل، بڑے اعلیٰ سطح کے لیڈر، قائد، رہنما۔ سپریم کونسل کی میٹنگ ہے حاکم چننے کے لیے، یہ کام نہیں کیا چونکہ انہیں پتا تھا ناجائز ہے، حق نہیں ہے یہ اجلاس بلانے کا، حاکم چننے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ ورنہ یہ نبی کے پاس آئے، نبی ان کو تانا بھی دے رہے ہیں، نبی ان کو کہہ بھی رہے ہیں تم اہل جہاد نہیں ہو، تم بزدل لوگ ہو، تم یہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہو، جہاد واجب ہو جائے گا، تم پھر بھاگ جاؤ گے۔ یہ باتیں بھی نبی سے سنی، اگر یہ آپس میں بیٹھ کے اجلاس کر کے وہیں پر ایک حاکم چن لیتے اپنے لیے، یہ تو زیادہ بہتر تھا ان کے لیے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ کام خود حاکم نہیں چن سکتے، خود اپنا کمانڈر نہیں بنا سکتے، خود کوئی ملا ہے، سپریم کونسل ہے، لیکن یہ سپریم کونسل، یہ قوم کے وڈیرے، یہ چودھری، یہ قومیات کے ٹھیکیدار، یہ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ پھر نبی کے پاس آئے کہ اللہ سے درخواست کرو، دعا کرو، چاہو کہ ہمارے لیے خدا مقرر کرے حاکم۔
انہیں مسلم تھا ان کے لیے، طے تھا ان کے لیے کہ حاکم اللہ نے مقرر کرنا ہے. ورنہ نبی یہ کہہ دیتے میں کر دیتا ہوں. اگر تم پہلے نبی بھی ان کو کہہ دیتے کہ خود اجلاس بلا کے، جیسے آج کل کے شخصیات ہیں جید علماء، بڑے بڑے فقہا، جب ان کی طرف ایک قوم رجوع کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ خود ہی بڑے مل کر بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لو، حاکم چن لو. خود کیسے چن لیں؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ خود ہی میٹنگ کر کے خود چن لو، آپ الیکشن کر لو یہاں پر. یا نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نامزد کر دیتا ہوں کسی کو، میں اپنی طرف سے کسی کو بنا دیتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا. نبی وقت نے اللہ سے دعا کی. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم بنا دیا. اللہ نے طالوت کو حاکم تمہارا بنایا ہے. حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے طالوت کو. طالوت نبی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے. نبی موجود ہیں، اور مسلمین کے عقیدہ کے مطابق، شیعہ کے عقیدہ کے مطابق تمام انبیاء معصوم ہیں، معصوم موجود ہیں. حاکم اللہ نے طالوت کو بنا دیا تمہارا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. قالوا، یہ ملا، یہ سپریم کونسل بگڑ گئی. کہا طالوت کو اللہ نے بنا دیا ہے. جی، طالوت کو تمہارا حاکم بنا دیا. طالوت نہیں ہو سکتا ہمارا حاکم. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ طالوت تو ایک غریب خاندان کا لڑکا ہے. طالوت تو چھوٹی برادری کا بندہ ہے، گمنام آدمی ہے. اس کی نہ حویلی ہے، نہ ڈیرا ہے، نہ اس کے پاس کوئی بندے ہیں، نہ اس کی کوئی ٹیم ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کا لو لشکر ہے. طالوت کون تھے؟ طالوت ایک جوان لڑکا، ایک جوان اس معاشرے کا، اور چرواہا. طالوت کا کام بکریاں چرانا تھا. پورے گاؤں کی بکریاں وہ طالوت لے جاتے چراگاہ میں. شام کو پھر ان جس چیز کی ہوتی تھی انہیں واپس گھروں میں پہنچا دیتے تھے. یہ شغل تھا طالوت کا. اور چرواہا ظاہر ہے نہ پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، نہ سر پہ کوئی ٹوپی ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں. جو کھانا ہوتا ہے وہ چرواہے کا وہ آپ جانتے ہیں. ظاہر ہے جو چرواہا ہے اس طرح گزر اوقات اپنی کر رہا ہے، وہ کسی امیر خاندان کا نہیں ہے، کسی چودھری کا بیٹا نہیں ہے، کسی بڑے شاہ صاحب کا بیٹا نہیں ہے، کسی پیر کی اولاد نہیں ہے. وہ تو عام سا ایک لڑکا اس معاشرے کا ہے، لیکن ہے دلیر، نڈر، شجاع، لڑاکا، جنگجو، نہ ترس، ڈرتا نہیں ہے کسی سے بھی، بے خوف. انہوں نے انکار کر دیا. یہ ملا ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو ہم پر حاکمیت حاصل نہیں ہو سکتی، طاغوت ہمارے پہ اوپر حکومت نہیں کر سکتا، ہمارا حاکم نہیں ہو سکتا. انا، ہرگز، ناممکن ہے. اللہ نے، انہوں نے خود، انہیں پتا تھا کہ حاکم اللہ نے بنانا ہے. نبی کے پاس گئے کہ اللہ حاکم بنائے. نبی نے بھی ان کو یہی کہا کہ اللہ نے حاکم بنانا ہے، اور اللہ نے حاکم بنا دیا. جب اللہ نے حاکم بنا دیا تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ جو ہماری بات تھی وہ یہیں پہ ختم ہو گئی. حاکم اللہ نے بنانا ہے، الیکشن سے نہیں بننا، انتخابات سے نہیں بننا، میٹنگ میں نہیں بننا. حق حکومت، ملک، ملک اللہ نے بنانا ہے، حاکم فرمان روا اللہ نے بنانا ہے. انہوں نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کہا کہ طالوت ایک غریب خاندان کا، چھوٹے خاندان کا گمنام آدمی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور انہوں نے آگے بات بڑھائی. ایک تو ہرگز وہ ہمارا بادشاہ، ہمارا ملک، ہمارا
فرماندہ نہیں بن سکتا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, ہم حقدار ہیں. ہم میں سے کسی کو بنایا جائے, یعنی ہم میں سے بھی کوئی خدا ہی ہم میں سے کسی کو بنائے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, انہوں نے جو کمزوری طالوت کی بتائی وہ یہ تھی کہ طالوت کے پاس تو مال نہیں ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ثروت نہیں ہے, دولت نہیں ہے, وہ حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ قال نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الہی حکومت بنانے کے لیے جو صلاحیت حاکم کے اندر ہونی چاہیے, جو صلاحیت پیشوا رہبر امام میں ہونی چاہیے, وہ پیسے نہیں ہیں, وہ دو چیزیں ہیں, شجاعت اور علم و معرفت, بصیرت. اس کے اندر بصیرت ہو اور دلیری و شجاعت ہو اس کے اندر, اور یہ رہبری کے لیے چاہیے, پیسے نہیں چاہیے رہبری کے لیے. اور اللہ نے طالوت کو یہ دونوں چیزیں دے دی ہیں, شجاعت بھی دے دی ہے, علم بھی دے دیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور خدا جسے چاہتا ہے اسے حاکمیت عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے حاکمیت عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. خوب یہاں بہت واضح آیت ہے قرآن کریم کی, چونکہ قرآن میں یہ ماجرا نقل ہوا ہے بنی اسرائیل کا, لیکن قرآن میں آنے کے بعد اب یہ قصہ قرآن کا ہے, یہ حکم قرآن کا ہے, یہ ہدایت قرآنی ہو گئی. ہر چند 1000 سال 2000 سال پہلے کی ہوگی قرآن کے نزول سے, لیکن قرآن میں آ جانے کے بعد یہ ہدایت قرآن بن گئی, یہ حکم خدا بن گیا مخاطبین قرآن کے لیے. یہ ماجرا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ جب بھی حاکم تمہارا بنے گا وہ اللہ کی طرف سے بنے گا. تم ملا بیٹھ کر حاکم نہیں بنا سکتے, نبی اپنی طرف سے حاکم نہیں بنا سکتا, حاکمیت اللہ کی طرف سے ہے. ملک, رہبری, پیشوائی, حکومت اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ جسے چاہے بنا دے. اللہ نے طالوت کو بنا دیا, غریب ترین فقیر ترین انسان کو امیروں کا حاکم بنا دیا. انہوں نے نہیں مانا, انکار کر دیا, کہا ہم تو نہیں مانتے اس کو. اکثریت نے انکار کر دیا. ایک چھوٹی سی جماعت طالوت کے ساتھ ہو گئی کہ ہم مانتے ہیں, چونکہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ جسے حاکم بنا دے ہم اس کے ساتھ ہیں. طالوت نے ان سے فوج بنائی, لشکر بنایا. لشکر کیا تھا؟ ڈنڈا بردار لشکر. جوتے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, چونکہ کیمپوں میں رہ رہے تھے, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور اپنی سرزمین چھڑانے کے لیے فوج بنائی چند جوانوں کی. ان جوانوں کی وہ جو غریب خاندانوں سے تھے انہی سے فوج بنائی اور لے کر نکلے. راستے میں ایک نہر آ گئی. اب بیچ میں ایک آیت ہے وہ میں چھوڑ کے اگلا پڑھتا ہوں. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب طالوت اپنی فوج لے کر نکلے تو راستے میں فوج کو کہا کہ راستے میں نہر آئے گی پانی کی. اب یہ فوج پیاسی بھی ہے, چونکہ پیدل فوج ہے, بھوکی بھی ہے. پیدل فوج ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, راشن بھی نہیں, لنگر بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور چل چل کے پیاس بھی لگی ہوئی ہے. راستے میں چشمہ اور نہر آئی ہے, اور کمانڈر نے, الہی پیشوا نے, حاکم نے پابندی لگا دی ہے کہ نہر سے پانی نہیں پینا, مفت کا پانی نہیں پینا. اور وہ بھی پیاسی فوج نے اس نہر سے پانی نہیں پینا. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. طالوت نے فوج کو کہہ دیا جس نے پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ واپس چلا جائے. ومن لم یطعمہ فانہ منی. جس نے نہیں پیا پانی, اسی طرح پیاسا میرے ساتھ آ گیا, وہ ہم میں سے ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اب ظاہر ہے کہ بعض کی حالت بہت خراب تھی, پیاس کی وجہ سے ہلاکان ہو رہے تھے. وہ جو اضطرار میں تھے انہیں کہا کہ آپ پی سکتے ہو لیکن آپ بھی
پیٹ بھر کے نہیں، 1 چلو 2 چلو ہاتھ سے پینا ہے، کاسے سے نہیں پینا، ہاتھ سے چلو سے 1 یا 2 چلو پانی پی سکتے ہو بس، وہ بھی جو مجبور ہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، سب نے ڈٹ کے پانی پیا، لیٹ کے پانی پیا، چند جوانوں نے نہیں پیا۔ اکثریت پہلے ہی رہ گئے، سپریم کونسل ساری شہر میں ہی رہ گئی کہ ہم تو اس کو حاکم مانتے ہی نہیں ہیں۔ چاند ایک ساتھ چل پڑے، ان چاند ایک میں سے نہر پہ آ کر اکثریت پھر واپس، چونکہ انہوں نے کہا پانی سے کون روک سکتا ہے، پانی آپ کا نہیں ہے، طالوت کا تھوڑا ہے، اللہ کا پانی ہے، مفت کا ہے، پیاس لگی ہے، پانی پیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، تم اس فوج کا حصہ نہیں بن سکتے۔ چند ایک پیچھے رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اسی طرح طالوت کے ساتھ جا رہے تھے۔ لما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معاہ، یہ تھوڑی سی ٹولی، مختصر سی فوج، گروہ چھوٹا سا ایک، یہ جب پہنچا، پیاسے بھی، تھکے ہوئے بھی، بھوکے بھی، اسلحہ بھی نہیں ہے، اور اپنی مملکت چھڑانے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جب دیکھی آگے فوج دیکھی جالوت کی، وہ تو ایک سپر طاقت تھی، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس ٹینک ہیں، اس کے ساتھ بختر بند گاڑیاں ہیں، اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، لاکھوں کی فوج ہے مسلح، اور لوہے میں ڈوبی ہوئی، زرہ پہنی ہوئی، بختر بند لباس پہنا ہوا انہوں نے۔ ان طالوت کی فوج نے، جو چھوٹی سی فوج تھی، اس نے جب ان کو دیکھا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اس فوج کے لیے تو ہم میں طاقت ہی نہیں ہے لڑنے کی، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ بندے ہیں، نہ راشن ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جواب مقابلے میں اتنی جرار فوج، ہم تو نہیں لڑ سکتے اس سے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو شہادت کے لیے تیار ہو کے گئے تھے، جن کا یقین تھا لقاء خدا پر، جو شہادت کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور روایات میں کہ 2 بندے تھے، دونوں بھائی تھے آپس میں، طالوت کی فوج میں 2 لڑکے، دونوں بھائی تھے۔ ان دونوں نے اٹھ کے یہ کہا، نعرہ لگایا، وہاں پر شعار دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ خوب ڈرتے کیوں ہو، کتنے چھوٹے گروہ نے بڑے گروہوں پر غلبہ پا لیا ہے اللہ کے حکم سے، اذن خدا سے، اور خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ خوب ایک جمعیت یہاں سے علیحدہ ہو گئے، ڈر گئے، کانپ گئے۔ یہ مختصر سے چند افراد، انہوں نے فوج کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس فوج کے اندر ایک نوجوان فوجی تھا، بالکل چھوٹا بچہ، جوان نہیں ہوا تھا، نوجوان تھا ابھی۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، مبارزہ شروع ہوا جالوت اور طالوت کی فوج کے درمیان۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، انہوں نے جہادی دعا مانگی کہ خدایا ہمیں صبر و پائیداری عطا فرما، ہمیں ثبات قدم عطا فرما، اور ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، اور اس چھوٹے سے گروہ نے اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ کس طرح دی؟ وقتل داود جالوتا، اس نوجوان سپاہی نے جالوت کو قتل کر دیا جا کر۔ قتل کس سے کیا؟ غلیل سے، غلیل کی کنکری سے۔ طالوت جوان ہیں، داود نوجوان ہیں، کم سن ہیں، لیکن اسلحہ کیا ہے؟ غلیل، جو فلسطینیوں کے پاس ہے اس وقت۔ جالوت کمانڈر ہے، بادشاہ ہے، پورا زرہ اور خود لوہے کا پہنا ہوا، اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ ان کے پاس نیزہ و تلوار بھی نہیں ہے، پتھر ہیں، ڈنڈے ہیں ان کے پاس، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے۔ داؤد نے پہلے سے ہی، اس چھوٹے سپاہی نے جا کر جالوت کو نشانہ لگایا، جالوت کے قریب پہنچ گئے، چھپتے چھپاتے جا کر دیکھا کہ اب اس کو غلیل سے کیسے ماروں، اس کے تو پورا بدن لوہے کے لباس میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر سر پہ جنگی خود ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے،
اور وہ جنگ اسلحے سے حملوں سے محفوظ، تیروں سے محفوظ رہنے کے لیے سارا جسم اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس کی کنپٹی پہ چھوٹی سی جگہ تھی، سوراخ تھا خود میں، جہاں سے وہ آگے آنکھوں کے آگے جو خود کا حصہ ڈالا جاتا ہے وہ اوپر اٹھانے کے لیے، وہاں تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں سے اس کا یہ جلد نظر آ رہی تھی، کنپٹی، بس اتنی سی جگہ، اور داؤد کے لیے کافی تھے یہ نشانہ۔ وہیں پر میدان جنگ میں غلیل کا نشانہ لیا اور کنکری، غلیل کی کنکری پتھر اس کی کنپٹی پہ نشانہ لے کے مارا، اور وہ ٹھیک نشانے پہ لگا اور جالوت وہیں مر گیا۔ جالوت کا مرنا تھا، فوج میں بگدڑ مچی، سارے بھاگ گئے، اور اس طرح طالوت نے، الہی فرماندے نے، راہبر نے سرزمین اپنی آزاد کرا لی۔ آزاد کرا کے طالوت بن گئے حاکم۔ پھر طالوت کے بعد حضرت داؤد کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا، خلیفہ، یعنی خلیفہ بعد، پہلا امام طالوت، دوسرا داؤد، تیسرے سلیمان، پھر یہ سلسلہ چلا، اور طالوت سے شروع ہونے والی حکومت ایک عالمین کی حکومت، عالمی حکومت بنی، طاقتور، جو تصور سے مافوق ہے، وہ حکومت بن گئی حضرت سلیمان کی، ساری زمینیں تسخیر کر لی۔ خب یہ داستان بہت ہی بامانہ داستان ہے، چونکہ قرآن کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ اب یہ حکم قرآن ہے، دستور قرآن ہے، اس امت کے لیے ہے۔ ہم نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ امام نصب کرنا یہ نہ ملا کا کام ہے نہ قوم کا کام ہے۔ امام منصوب کرنا، مبعوث کرنا، ابعث لنا ملکا، بعثت حاکم نہ بعثت نبی، نبی موجود ہیں، یہ ملا نبی کے پاس آئے، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، ملا سرکردہ قوم کے لوگ، الیکشن نہیں کیا، میٹنگ نہیں کی، اجلاس نہیں بنایا، یہ سپریم کونسل، یہ مرکزی کونسل قوم کی، بنی اسرائیل کی، نبی کے پاس آئے اور نبی سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے حاکم مقرر کرے، مبعوث کرے، ابعث لنا ملکا۔ اور پھر نبی نے جواب دیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، نبی نے جواب دیا کہ ہو گیا، تمہارا جو ارادہ تھا پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حاکم مقرر کر دیا ہے، اور وہ طالوت ہے، طالوت تمہارا حاکم ہے۔ خوب یہاں پر خود ملا کہہ سکتے تھے کہ ہم نے خود چن لینے اپنے لیے حاکم، اپنے میں سے ہی، اللہ نے جو مقرر کیا اسے مانا بھی نہیں انہوں نے، کیونکہ غریب تھا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ اس کے بعد بھی انہوں نے انتخابات نہیں کیے، یہ نہیں کہا کہ چھوڑو، اللہ کو بھی چھوڑو، نبی کو بھی چھوڑو، انہوں نے تو طالوت کو بنا دیا، ہم الیکشن کرتے ہیں، دوبارہ نیا حاکم چنتے ہیں، نیا بھی نہیں بنایا۔ جو حاکم اللہ نے مقرر کر دیا، کہا ہم اس کو مانتے نہیں حاکم، اللہ نے بنایا لیکن ہم نہیں مانتے۔ بنی اسرائیل میں سے تھا، اسی قوم کا حصہ تھا، اسی قوم کا فرزند تھا، لیکن غریب خاندان کا، غریب بچہ، غریب، غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے اسے نہیں مانا۔ کہا ہم میں سے کوئی بڑے چودھریوں میں سے کسی کو بنایا جائے، ہم جو بڑے سینئر ہیں، ملا ہیں، سردار ہیں، ہم میں سے کسی کو حاکم بنایا جائے۔ انہوں نے انتخابات نہیں کیے، نبی کے پاس آئے، نبی نے بھی انہیں نہیں کہا کہ میٹنگ کر کے بنا لو اپنے لیے کوئی حاکم، نبی نے بھی کہا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے حاکم، اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے حاکم۔ اور اللہ حاکم کس کو بناتا ہے؟ جس کے اندر یہ دو خصوصیت کم از کم موجود ہوں، بصیرت ہو، معرفت ہو، اور دلیر ہو، شجاع ہو، نڈر ہو۔ اگر ایسی خصوصیات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تمہارا حاکم اگر بن گیا ہے، اللہ کا فرمان آ گیا، اس کو تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور خدا اگر حاکم بنائے اور تم اس کا ساتھ دو، وہ قلیل جماعت کے ذریعے سے بھی تمہیں آزادی دلوا سکتا ہے، لیکن اگر طاغوت ہو اور تم سارے اس کے غلام بن جاؤ، رسوائی ہے تمہارے لیے۔ یہ ایک آیا ہے جو صراحت کے ساتھ بطور واضح
نظام الہی، حکومت کا نظام، امامت کو تبیین کر رہی ہے کہ کس طرح سے امام بننا ہے، حاکم کس طرح سے بننا ہے. یہاں بطور واضح دلالت ہے، کیونکہ یہ نبی نہیں کہہ رہے تھے، نبی سے حاکم سیاسی مانگ رہے تھے، اور حاکم سیاسی اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا ہے. اگر گنجائش ہوتی الیکشن کی اور انتخابات کی تو یہ آتے نہیں، یا نبی ان کو کہہ دیتے، اجازت دے دیتے، جس طرح آج بہت سارے آسانی سے الیکشن کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اس نبی نے نہیں دیا فتویٰ کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے خود ہی انتخاب کر لو، نہ طالوت کے حاکم بننے سے پہلے نہ بعد میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اب جب کہ طالوت کو نہیں مانتے ہو تو خود بنا لو، نہ خود نہیں بنا سکتے کسی صورت میں. خود جو بناؤ گے طاغوت ہوگا، وہ طغیان ہے. وہ طالوت کو نہیں مانتے ہو، یہ عصیان ہے. اگر طالوت کے مقابلے میں خود بنا لیا طغیان ہے، طاغوت ہے وہ. اور طاغوت کے خلاف مبارزہ واجب ہے، طاغوت کے خلاف جہاد واجب ہے، طاغوت کی سرنگونی لازم ہے. یہ نہیں کر سکتے تم. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں کہ انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.